عزیزہ محمد شاہ علیہ وسلم وہ آئے تقریر پیش فرمائے. یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر. معزز سامعین اکرام، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اکرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اور جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو شیطان اس کو بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا. ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میری تقریر کا موضوع آج کا بگڑا ہوا معاشرہ اور ہماری ذمہ داریاں ہیں. بارگاہ الہی میں دعا کیجئے کہ خالق کائنات مجھے صحیح بات کہنے اور پوری امت مسلمہ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نوجوان دوستو، آج کے اس نازک دور میں ہمارا معاشرہ اور سماج کن کن خرابیوں سے دوچار ہے، اس کے اسباب وجوہات کیا ہیں، ان سے مقابلہ اور دفاع کی کیا تدابیر ہیں، ان کو اس مختصر سے وقت میں بیان کرنا یا ان پر تفصیلی روشنی ڈالنا دشواری نہیں بلکہ ناممکن سا معلوم ہوتا ہے. نوجوان دوستو، آج کے اس نازک دور میں ہمارا معاشرہ اور سماج کن کن خرابیوں سے دوچار ہے، اس کے اسباب وجوہات کیا ہیں، ان سے مقابلہ اور دفاع کی کیا تدابیر ہیں، ان کو اس مختصر سے وقت میں بیان کرنا یا ان پر تفصیلی روشنی ڈالنا دشواری نہیں بلکہ ناممکن سا معلوم ہوتا ہے. لیکن سرے دست دور حاضر کے بعد شدید فتنوں کا اجمالاً اور بعد کا تفصیلاً ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. دوستو، وہ اسباب کہ جنہوں نے معاشرے کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور پوری امت مسلمہ کو دامن خط کو تار تار کر دیا ہے، ان میں سے سفلی عمل کرنا اور کرانا، غیر شرعی طور پر گنڈے تعویذ کرنا، غیر شرعی کاموں کے لیے منت ماننا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، مردوں کا ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہننا، غیر محرم مردوں اور عورتوں کا بے محابہ ملنا جلنا، لغو تفریحات میں وقت ضائع کرنا، ریڈیو ٹیلی ویژن پر فواہشات اور حیاسوز مضامین کا نشر ہونا، ان کا دیکھنا یا سننا، سینما دیکھنا، جوا کھیلنا، عورتوں کا بے پردہ رہنا، ننگے سر گھومنا اور پھرنا، گلا بازو اور پیٹ کا کھلا رہنا، باریک لباس پہننا، شوہر کی امانت میں خیانت کرنا، دفتر میں نامحرموں کے ساتھ کام کرنا، بے پردہ بازار میں جانا، ننگے سر گھومنا اور پھرنا، نوجوان لڑکوں اور لڑکیاں کا کالج میں مخلوط تعلیم حاصل کرنا، رشوت لینا اور دینا، سود لینا اور دینا، غیبت کرنا یا سننا، تصویر کا رکھنا یا دیواروں پر لگانا، توقیہ کتا پالنا، شادی میں روپیہ پیسہ نمائش کے لیے خرچ کرنا، الغرض بہت ہی خرابیاں ہیں جو ہمارے معاشرے اور سماج میں جاری و ساری ہیں. نوجوان دوستو، یہ بھیانک بیماریاں ہیں جن کا تذکرہ اجمالی طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھا. طول میں نہ جاتے ہوئے بعض شدید فتنوں کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں. مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اولن اس فتنے کا تذکرہ کیا جائے جس نے شرم و حیا کا جنازہ نکال کر مکاری و عیاری کو عام کر دیا ہے، جسے لوگ سینما سے یاد کرتے ہیں. ایک دور وہ تھا کہ گانا بجانا، ناچنا اور منہ کھول کر غیروں کے سامنے بیٹھنا معیوب شمار ہوتا تھا. اور بڑے درجے کے لوگ تو درکنار کم درجے کے لوگ بھی اس کو بے حیائی اور برا فعل یقین کرتے تھے. کیا کسی کی شرم میں غیرت اس بات کی اجازت دیتی تھی کہ اس کی بہن بیٹی غیروں کے سامنے ناچے اور گائے؟ کیا ممکن تھا کہ ناچ گانوں کی محفل میں اپنی عورتوں کو غیر مردوں کے سامنے بے پردہ بیٹھا دیا جائے؟ ہرگز نہیں. لیکن افسوس صد افسوس، آج ہر شہر میں ایک نہیں کئی سینما ہے جہاں مردوں اور عورتوں کے گول نظر آتے ہیں. شریف سادیہ خود ایکٹروں کے فتائج انجام دیتی ہیں، گندے اور فحش قصوں کی اداکاری میں اجنبی مردوں کے سامنے نہایت بے باکی سے حصہ لیتی ہیں. شرم و حیا ان پر روتی ہے مگر ان کے سامنے مردوں اور عورتوں کے گروہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور کہا لگا کر ان کو خوب دعوت دیتے ہیں. تو ہے کہ ہمارے معاشرے اور سماج میں جو خرابیاں ہو گئی ہیں ان کو دور فرمائے اور ہم کو اسلامی معاشرہ نصیب فرمائے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ.